بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے والے سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ منفی رویوں کو کیسے برتیں۔ یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، تو اس حوالے سے یہ ویڈیو بنانا میں نے ضروری سمجھا۔ تو آپ بھی اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں تاکہ میری اور آپ کی بہتری ہو سکے۔ تو بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، شیئر کر لیں تاکہ آنے والی مزید اپڈیٹس آپ کو مل سکیں اور اچھی باتیں آپ کو معلوم ہو سکیں۔ بلا شبہ ایک آئیڈیل معاشرہ وہی کہلاتا ہے جو گرتوؤں کو تھام لینے والا معاشرہ ہو، بلکہ آگے بڑھ کر سہارا دینے والا معاشرہ ہو۔ تو جس طرح ایک ریاست کے امور کو چلانے کے لیے پولیس، افواج، رینجر اور پیراملٹری فورسز پر مشتمل ایک مضبوط دفاعی نظام ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، عین اسی طرح سماج کے منفی اور اتصالی رویوں کو برتنے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے انسانی دماغ کو سیلف ڈیفنس کی ضرورت ہوتی ہے میرے دوستو، تاکہ یہ منفی رویے، معاشرتی رویے ایک فرد کی تحقیقی اور تعمیراتی صلاحیتوں کو متاثر نہ کر سکیں۔ اس کی شخصیت کو مجروح ہونے سے بچائیں۔ مزید یہ کہ معاشرے کا ایک کارآمد فرد معاشرے کے اتصال کا شکار ہو کر خود کو تباہ کر بیٹھے۔ بزرگوں کی کہاوتیں بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، چار برتن جہاں ہوتے ہیں وہ کھڑکتے ضرور ہیں۔ تو اسی طرح قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا ہے، مل جل کر رہنے والے اکثر لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کر بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں سورۃ الحجرات میں بہت سی اخلاقی برائیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان سے اجتناب کا حکم دیا گیا، جیسے کہ جھوٹ، دھوکہ، تجسس، ٹو لگانا، بدگمانی، غیبت، برے القابات سے پکارنا اور اسی طرح کی دیگر ناپسندیدہ اطوار محض ایک فرد یا خاندان کو متاثر نہیں کرتے بلکہ پورے معاشرے کے لیے تباہ کن ہے۔ بلا شبہ ایک آئیڈیل معاشرہ وہی کہلاتا ہے جو گرتے ہوئوں کو تھام لینے والا معاشرہ ہو، جو کمزور پر ظلم نہ کرے بلکہ آگے بڑھ کر سہارا دینے والا معاشرہ ہو۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے والے افراد کو نفرت و حقارت سے دیکھنے کی بجائے انہیں کان اور کندھا فراہم کیا جائے اور انہیں زندگی کے دھارے میں واپس لایا جائے۔ مگر ہمارے ہاں بدقسمتی سے آج چاروں طرف نگاہ دوڑائی جائے تو نفرت، حسد، جھوٹ، دھوکہ، سٹیٹس کی دوڑ میں مقابلے بازی، ظلم و زیادتی کی ایک آگ بھڑکتی نظر آتی ہے۔ ایسے فرد کی کثرت ہے جن کے لیے ایمان، کردار، اخلاق جیسے الفاظ بے معنی ہیں۔ معاشرے میں بڑھتے ہوئے نفسیاتی مسائل، مایوسی کے کینسر کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ منفی رویوں کی زیادتی، مثبت سوچ کا فقدان ہے۔ ان منفی رویوں کے درمیان ایسے افراد کا وجود یقینی غنیمت ہے جو صبر، برداشت، میانہ روی جیسے خوبصورت جذبات کو تھامے ہوئے ہیں۔ مگر ان رویوں کے جنگل میں ایک ادارک حاصل کرنا نہایت ضروری ہے کہ براہ فطرت آپ کو منفی رویوں کا سامنا کرنا پڑ جائے یا مستقلاً کرنا پڑتا ہو تو ان کا سامنا کس طرح کیا جائے۔ منفی رویوں کو خود پر حاوی کرنے کے بجائے اپنی شخصیت ان کے متاثر ہونے سے کیسے بچایا جائے۔ آئیے اپنے منفی رویوں کو بہتر کرنے کے لیے کچھ طریقے تلاش کرتے ہیں اور ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں تاکہ ہم اپنے اور اپنے ساتھ جتنے بھی منسلک ہیں ان کو اس بری آفت سے بچا سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نظر انداز کرنا، انگلش میں اگنورینس۔ تو منفی رویوں کا سامنا کرنے کا سب سے پہلا اصول نظر انداز کرنا ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ صبر و برداشت کا مجسم پیکر بنے رہیں۔ یقیناً صبر و برداشت جیسی بلند صفات کی اہمیت اپنی جگہ ہے، مگر نظر انداز کرنے سے حقیقی مراد یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سوچتے رہنے، ان کو ذہن پر حاوی رکھنے کی بجائے اپنے کرنے کے اصل کام اور دیگر مصروفیات پر توجہ مرکوز رکھی جائے، دل و دماغ کو روشن رکھا جائے۔
مقصد کے تحت زندگی گزاری جائے اور ارد گرد کے لا حاصل سوچوں کو ذہن میں جگہ نہ دی جائے. ٹھیک ہے، یہ اگنور کرنے کے حوالے سے اس چیز پہ ہمیں زور دینا چاہیے. تو دوسری چیز یہ ہے میل جول محدود کریں. لمٹ دی سوشل سرکل. میل جول محدود کرنا اگرچہ ایک غیر اخلاقی اصول لگتا ہے اور اکثر لوگ اس کو سماجیات کے منافی عمل سمجھتے ہیں، مگر کچھ ماہرین کے نزدیک دماغی صحت خوشگوار رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایسے افراد جو ہمیشہ آپ کے لیے دل آزاری، ذہنی اذیت اور کفیت کا باعث بنے ہوں، ان سے تعلقات محدود رکھنا ہی فائدہ مند ہے. ایسے افراد کی زیادہ صحبت یا ان سے زیادہ میل جول سے گریز رکھیں. البتہ اپنا اخلاقی مرتبہ بلند رکھنا لازمی ہے. خوشیاں منانا آپ کا بنیادی حق ہے، مگر ناجائز دکھاوا اور تشہیر سے اجتناب لازمی ہے. تو چوتھی چیز یہ ہے کہ مقابلہ کریں. سیلف ڈیفینس بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ڈیفینس سیلف ڈیفینس کریں، مقابلہ کریں. منفی رویوں کو برتنے کے جتنے طریقے ہیں یہ ان میں سے الگ، حساس اور نازک ہے. اگر آپ گھر یا دفتر کے اندر ایک ایسے ماحول میں رہنے پر مجبور ہیں جہاں کچھ افراد کے منفی رویے آپ کو مستقل برداشت کرنے پڑتے ہیں، تو آپ کو تھوڑا مقابلہ کرنا سیکھنا ہوگا. مقابلے سے مراد ہرگز نہیں ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کر اور کمر کس کر اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ مذہب اور شائستہ انداز میں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ مہذب اور شائستہ انداز میں اپنا موقف واضح کریں. خود پر لگائے گئے ہر الزام کا تحمل سے جواب دیں. خاموشی اختیار کرنا، ڈرنا اور دب جانا یا دل خراب کر کے الگ تھلگ بیٹھ جانا مسائل کا حل نہیں ہوتا. بات چیت اور آپس میں گفتگو کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کرنا ایک اچھی عادت ہے جس کو گھر کے اندر بطور خاص پروان چڑھانا ضروری ہے. تو پانچویں چیز ہے جوابی وار سے گریز. اوائڈ کاؤنٹر فائٹ. جاہلانہ انداز گفتگو سے ہر حال میں پرہیز اور زبان کے غلط استعمال سے اجتناب کرنا ضروری ہے. قرآن میں نیک بندوں کی صفات بیان کی گئی ہے کہ جب جاہل ان کے منہ کو آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم کو سلام ہو. لڑائی جھگڑا اور غیر اخلاقی حرکات اور زبان کا غلط استعمال ایک مومن کو کسی طور زیب نہیں دیتا. لہٰذا یہ سب اگر آپ پر مسلط کیا جائے تو آپ موقف واضح کر کے وقتی طور پر الگ ہو جانا بہتر طرز عمل ہے. اور چھٹی چیز یہ ہے کہ اصلاح کی کوشش اور خیر کی دعا کرنا. ٹرائی ٹو فکس اینڈ ہوپ فار بیٹرمنٹ. ایسے افراد جن کے انداز منفی انداز فکر رات کے لیے ایک مسئلے کا کردار ادا کرنا اور غور و فکر کا رویہ اپنا کر اپنے افراد کی اصلاح کی کوشش کرنا اور ان کو آہستہ آہستہ مثبت طرز فکر کی طرف راغب کرنا انتہائی نیک عمل ہے. منفی سوچ کا حامل فرد دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنتا، بلکہ در حقیقت خود اپنے آپ کو ہی اذیت دے رہا ہوتا ہے. اس لیے ایسے افراد کے لیے خیر و ہدایت کی دعا بھی کریں. اور ساتویں چیز ہے حفاظتی اذکار کا اہتمام. پریئر ٹو ریمین سیف فرام ایول آئیز. حاسدین کے شر سے بچنے کے لیے مسنون دعائیں اور اذکار کا اہتمام نہایت احسن عمل ہے جس کی تلقین و تربیت سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتی ہے. تو دوستو آج کی ویڈیو بنانے کا یہی مقصد تھا کہ ہم اپنے رویوں کو کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں اور اپنے منفی رویوں کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں میں اور آپ اس چیز پر عمل کریں گے اور اس چیز سے دوسروں کو مستفید کریں گے تاکہ ہمارے سے کسی کے لیے کوئی غلط نہ ہو سکے. تو ویڈیو اگر اچھی لگے تو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.